خلفائے راشدین کے بعد جس شخص کا مرتبہ آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کے بعد جس شخص کا نمبر آتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد کہلائے، چھوٹی سی عمر تھی۔ والد گرامی جناب عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مصر میں کاروبار کرتے تھے۔ جناب صالح بن کسان محدث تھے، مسجد نبی کے استاد تھے۔ اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو، جنہوں نے بعد میں پھر سے لوگوں کو حضرت عمر فاروق کا زمانہ یاد کرا دیا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو مدینے چھوڑ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جناب صالح بن کسان رحمت اللہ تعالی علیہ محدث وقت مسجد نبی میں حدیث کے استاد تھے۔ ان کے پاس بیٹا چھوڑ دیا، میرے بیٹے کو قرآن و حدیث پڑھا دے۔ استاد صاحب بچے کو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں۔ بچے کی عمر ہے چھوٹی سی، ابھی 10-12 سال کا بچہ ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، ذرا غور فرمائیے گا، یہ بھی والدین ہے۔ ان والدین نے ذرا ریگ مار اچھا پھیرا ہے تو امت کو اعلیٰ قسم کی قیادت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے ذرا تگڑی کر کے محنت کی ہے بچوں پر، یہ نہیں کہو وہ میرا پھول ہے مرجھا نہ جائے۔ انہوں نے ذرا سخت انداز میں مشقت کی ہے تو امت مسلمہ کے لیے اعلیٰ قیادت، اعلیٰ مزاج کے لوگ، اعلیٰ ذہن کے لوگ انہوں نے تیار کی۔ جناب عمر بن عبدالعزیز 10-12 سال عمر ہے، استاد گرامی حدیث پڑھاتے، اور استاد گرامی کا حکم ہے کہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھنی ہے۔ کتنی؟ ابا جی کا حکم ہے کہ استاد کی بات ماننی ہے، اور استاد کا حکم ہے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی۔ ایک دن حضرت صالح بن کسان رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام پھیرا نماز کا، نماز عصر کا وقت تھا۔ سلام پھیرا تو 2 رکعتیں ابھی پڑھی تھی جناب عمر بن عبدالعزیز نے، اور 2 رکعتیں ان کی باقی تھی، کھڑے ہو گئے باقی کی نماز کے لیے۔ فکر دیکھیے، 2 رکعتیں پڑھنی تھی، نماز انہوں نے مکمل کی، نمازی چلے گئے تو بلایا، بیٹے 2 رکعتیں تو نے بعد میں پڑھی ہیں، تو کہاں تھا؟ عرض کرنے لگے، استاد جی میں کنگھی لے کے آئینے کے آگے کھڑا ہو کے اپنے بال سیدھے کر رہا تھا، تو میں ذرا اس چکر میں کھویا ہوں تو دیر ہو گئی ہے، تو مجھے اچانک خیال آیا وہ نماز کا وقت جا رہا ہے، میں آیا ہوں تو 2 رکعتیں ہو چکی تھی، نماز نہیں چھوڑی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، پھر غور فرمائیے، نماز جماعت، نہ نماز چھوڑی نہ جماعت چھوڑی، 2 رکعتیں رہ گئی۔ حضرت صالح بن کسان نے اسی وقت خط لکھا ان کے والد کو مصر میں، کہنے لگے تیرے بیٹے نے آج بال صحیح کرتے کرتے، کنگھی کرتے کرتے 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ چھوڑ دیے، میں نے عصر کا سلام پھیرا تو اس کی 2 رکعتیں باقی تھی۔ تو نے بیٹا مجھے تربیت کے لیے دیا ہے، تو نے بچہ مجھے دینی اور اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے دیا، لیکن تیرے بچے نے تو کنگھی کرتے کرتے 2 رکعتیں چھوڑ دی ہیں۔ والد صاحب کو چاہیے تھا ہنس پڑتے، کہتے دیکھو مولوی کس چکر میں پڑ گیا ہے۔ انہیں چاہیے تھا ہنس پڑتے، جس طرح آج لوگ ہم پہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ کس چکر میں پڑ گئے، روزی روٹی بھی کمانی ہے، دنیا داری بھی، فلانا بھی۔ انہیں چاہیے تھا ہنستے پھبتی کستے، اور کئی لوگوں کو بلا کے کہتے یہ دیکھو مولوی کس چکر میں پڑ گئے، وہ بچہ ہے، ابھی کل کا بچہ ہے، کیا ہو گیا۔ لیکن میرے دوست یاد رکھ، جب پنپنے والے پودے کو پانی صحیح فراہم کیا جائے تو وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اور اگر اس کو صحیح پانی نہ دیا جائے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کی کونپلیں مرجھا جاتی ہیں، اس کی تاثیر رہ جاتی ہے۔ تو نے ابھی سے اس پر محنت ہی نہیں کی، تو غور ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ کہا اس نے 2 رکعتیں چھوڑ دی ہے، خط لکھا۔ انہیں تو چاہیے تھا نا کہ وہ ہنستے، دیکھو مولانا کس چکر میں ہے۔ انہوں نے مصر سے ایک آدمی بھیجا، مصر سے، کہاں سے بولیے، سارے بولیے، مصر سے شخص چلا گھوڑے پہ، کئی دنوں میں مدینے آیا اور سیدھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس، انہیں گھر سے اٹھایا، حجام کے پاس لے گیا، ان کی ٹینڈ کرائی، بال اتروائے، کہا جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے 100 دینار دے کے تیرے ابا جی نے مجھے مصر سے بھیجا ہے کہ وہ بال سر پہ رہنے نہیں چاہیے جن کی وجہ سے 2 رکعتیں جماعت سے لیٹ ہو گئی، وہ بال سر پہ رہنے نہیں چاہیے جن کی وجہ سے۔ یہ والی فکر، یہ والی سوچ، یہ والا انداز